اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو عدل الہی اور خیر و شر کے مسئلے کے تجزیے کے موضوع میں جاری تھی۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ مطلب بیان کیا کہ ظلم کا کیا معنی ہے اور عدل کی تعریف کیا ہے، اور وہاں سے ہم نے ایک نتیجہ لیا تھا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ ظلم وہاں معنی رکھتا ہے جہاں پر پہلے کوئی حق موجود ہو اور کوئی آ کر اس حق کو پامال کر رہا ہو، تو یہاں ظلم بھی معنی رکھتا ہے، اور جو پامال کر رہا ہوتا ہے اس حق کو، اسے ہم ظالم کہتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایک مثال دی تھی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو اور ہم مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ مطلب اور ہمارے لیے روشن ہو۔ ان دو مثالوں پہ آپ غور و فکر کریں کہ والدین کو آپ نظر میں رکھیں جو اپنے بچے کی پرورش میں اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ان تمام کو کافی عرصے سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی توقعات بڑھ جاتی ہیں اپنے والدین کی نسبت۔ اس کی ان بڑھتی ہوئی توقعات پر والدین پورا نہیں اتر پاتے۔ جب یہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے اس بچے کے لیے، تو اب یہ بچہ اپنے والدین کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ واقعاً اس کے والدین حقیقی طور پر ظالم کہلائیں گے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ضروریات بچے کی تھیں جن کو پورا کرنا لازمی تھا والدین پر، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ طویل عرصے سے اس بچے کی ان ضروریات کو تو والدین پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اب یہ مزید جو توقعات بچے کی ہیں ان کو پورا کرنا والدین کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ ان توقعات پہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ ضرورتیں اور وہ توقعات والدین پورے نہیں کر رہے، تو یہاں آ کر والدین کو ظالم کہتا ہے۔ جبکہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ بچپن سے والدین وہ بہت ساری تکالیف اٹھاتے ہیں کہ جن کی ان پر ذمہ داری بھی نہیں ہوتی اس بچے کی پرورش پر، اور وہ احسان، اچھائی اور اپنی اس محبت کی خاطر انجام دیتے ہیں جو وہ اپنے فرزند اور اپنے بچے کی نسبت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بچے کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے والدین کی نسبت۔ یہاں کسی بھی اعتبار سے والدین کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ مثال آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کو ایک مہینے کے لیے ایک کتاب امانت کے طور پہ دیتے ہیں، اور ایک معین وقت تک آپ اسے وہ کتاب دیتے ہیں، اور اس کا وہ معین وقت آ جاتا ہے کہ جس وقت میں آپ نے اس کتاب کو واپس لینا ہوتا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں وہ کتاب وہاں سے واپس لیتے ہیں۔ سوال، جب آپ نے وہ کتاب وہاں سے واپس لی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ظلم کیا اس کے حق میں؟ اصل واضح سی بات ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب کس کی ملکیت تھی؟ خدا کی ملکیت تھی۔ آپ نے اپنی ہی ملکیت کو اس سے واپس کیا ہے۔ آپ کی یہ ملکیت اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر تھی۔ بس جب ایک چیز کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھی جائے اور وہی شخص جو کہ اصلی مالک ہے وہ جا کر جب اس اپنی امانت کو واپس لیتا ہے، تو کبھی بھی اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ظالم ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے اذہان میں رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بحث کی طرف کہ اپنے اس سوال کی طرف پلٹ آتے ہیں جو ہم نے ابتدا میں کیا تھا کہ بعض افراد جو لاشعوری طور پر ذات پروردگار کے حوالے سے یہ عقیدہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا یہاں تک کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ذات پروردگار ہمارا مقروض ہے، یعنی وہ اپنی باتوں میں درواقع ذات پروردگار کو اپنا مقروض ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان مثالوں پر غور کرتے ہیں تو اس کا ایک جواب ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے ایک حد تک، کہ ہم اس جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس دنیا پر جو اس کائنات کے اندر چیزیں ہیں، موجودات ہیں، انسان ہیں اور بہت ساری جو نعمتیں ہیں، غور سے اگر ہم توجہ کریں، دیکھیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اصلاً امکان ہی نہیں رکھتا کہ ذات پروردگار کو ظالم کہا جائے یا ظلم کی اس پر نسبت دی جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات پروردگار سے یہ حق رکھتی ہے کہ اس سے قرض وصول کرے، نہیں،
بلکہ یہاں تو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ذات پروردگار کی ہی ملکیت ہے۔ ہر موجود کے پاس وجود سے لے کر تمام در وہ نعمتیں جو اس کے پاس ہیں، یہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے ذات پروردگار کی۔ ذات پروردگار ہی در واقع وہ حقیقی مالک ہے جس نے اس کائنات کی ہر موجود کو وجود دیا اور باقی ساری نعمتیں اس کو دی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر اس عقلی قاعدے کی طرف جائیں کہ جو علم فلسفے کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ علت اور معلول کا قاعدہ ہے، تو یہ بات ہمارے لیے اور روشن ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلول یعنی یہ جو تمام موجودات ہیں مخلوق کی صورت میں، یہ معلول ہیں، یعنی مخلوق ذات پروردگار ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی تمام تر وجود کے ساتھ، اپنی تمام تر وجودی حیثیتوں کے ساتھ یہ ذات پروردگار سے وابستہ ہیں اور اسی کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی موجود جو کہ مخلوق ہے وہ اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے، ذات پروردگار سے جدا نہیں ہے، یعنی وہ بے نیاز نہیں ہے بلکہ وہ ذات پروردگار کا محتاج ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک چیز مخلوق ہو اور اس کے لیے کسی چیز کو ہم کہیں کہ یہ اس کی اپنی ہے اور اس سے ہم اس چیز کا حقیقی طور پر مالک جانیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا جب اس طرح کی صورتحال موجودات کے اندر اور بالخصوص یہ مخلوق ہونا ان تمام موجودات کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ وابستہ ہیں ذات پروردگار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، حتیٰ اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، تو یہاں پر یہ اصلاً تصور معنی نہیں رکھتا کہ ہم کہیں کہ ذات پروردگار ان کا مقروض ہے، ذات پروردگار پر ان کا کوئی حق ہے، مخلوقات میں سے کسی کا کوئی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف جب مراجعہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی ذات پروردگار ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح ہمیں آیت کے اندر ملتا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بہت ساری متعدد آیات اس طرح کی۔ یعنی کیا؟ یعنی حقیقت میں خود مخلوق ہی ہے جو ذات پروردگار کی مقروض ہے، نہ یہ کہ ذات پروردگار مقروض بن رہا ہو اس مخلوقات کا۔ یہ تو ذات پروردگار کا جو انسان کو اور جن تمام موجودات کو اس نے وجود دیا، اس کے علاوہ بہت سارے اور احسانات، لاکھوں ہزاروں احسانات، نعمتیں جو ذات پروردگار نے ان موجودات کو دی ہیں اور ان کو اس احسان میں، اپنی ان نعمتوں میں غرق رکھا ہے۔ وہ تمام مخلوقات جو دن رات، وہ تمام خوبیاں جو مخلوقات کو پہنچتی ہیں، اور یہی مخلوقات جو خدا کی ان تمام نعمتوں کے سائے میں زندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اس ذات کے آگے شکر گزار ہونا چاہیے، جس طرح اس بچے کو اپنے والدین کے آگے شکر گزار ہونا چاہیے تھا، جس طرح وہ کتاب کی مثال کہ جب آپ نے امانت واپس لی تو آپ کی امانت ہے، آپ اس کے حق میں ظلم نہیں کر رہے، تو ذات پروردگار جو کچھ بھی موجودات کو دیا اور مخلوقات کو اس نے دیا، یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی اعتبار سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ ذات پروردگار کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔